نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے رب کائنات نے آج کے اس مبارک دن اور پرنور لمحات نورانی گھڑیاں جمعۃ المبارک کی اس خوبصورت نشست میں رب کائنات نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر بارگاہ خداوندی میں جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ چند گھڑیاں اللہ کے حضور بیٹھنا، تسبیحات میں گزارنا، عبادت و سجدہ میں گزارنا، اللہ رب العزت انہی گھڑیوں کو ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنا دے۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے، بابرکت بنانے کے لیے عبادت کے بہت سارے پہلو ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کو سکھائے ہیں، اور صرف سکھائے ہی نہیں بلکہ رب کائنات نے ایک ہستی ایسی بھی بھیجی کہ جس نے عملی طور پر ان اعمال کو کر کے امت کے لیے ایک ہدایت اور رہنمائی کا سامان فراہم کیا، تاکہ میرے بندوں میں سے کل کو کوئی یہ تصور نہ کر لے کہ اللہ رب العزت نے حکم تو دے دیا تھا مگر نہ جانے ہم وہ عمل کرتے کیسے، سیکھتے کہاں سے، ہمیں بتاتا کون، ہمیں سکھاتا کون، طریقہ کہاں سے ملتا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ طریقہ سکھانے کے لیے محبوب ہستی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ ایک کرم تو یہ اللہ نے کیا، پھر اس سے بھی بڑا کرم اور یہ کیا کہ رب کائنات نے اسی نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ میں نے آج کے مضمون کے لیے قرآن مجید سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 110 اس کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سو کو علم ہوگا کہ ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ
وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور بہت سارے لوگ یقیناً وہ گفتگو کے اختتام تک پہنچتے ہیں، میں ان سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ جلد از جلد اپنی اصلاح کے لیے، بچوں کی اصلاح کے لیے اور معاشرے میں ایک کامیاب فرد کا کردار ادا کرنے کی نیت اور ارادے سے آپ جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ مسجد کے اس پنڈال میں تشریف لے آئیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ بولیے کیا تم ایک بہترین امت ہو؟ یعنی امت کے بہترین ہونے کا ٹائٹل اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما دیا، اور آگے فرمایا اخرجت للناس، تم لوگوں کو تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اگلے لفظ بڑے توجہ طلب ہیں، فرمایا وتؤمنون باللہ، یہ سارا کچھ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب اس کی ذات پر ایمان ہو۔ بولی جب اس کی ذات پر ایمان۔ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا بالخصوص ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اس آیہ مبارکہ میں، وہ فرمایا خیر امہ، یعنی حضور علیہ السلام کی امت کو حالانکہ 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول تشریف لائے، ان میں سے یہ ٹائٹل اللہ نے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا۔ تو گویا حضور کی امت کو اللہ رب العزت نے امت خیر ہونے کا ٹائٹل عطا فرمایا، یعنی بہترین امت۔ خیر کا معنی ہوتا ہے بھلائی کرنے والے، نیکی کرنے والے، اچھا اعمال کرنے والے۔ تو اگلی دوسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دینے والے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے، بولیے ذرا، برائی سے روکنے۔ 3 چیزیں، امت خیر کا ٹائٹل، نیکی کے دینے کا حکم، برائی سے روکنے، یہ 3 چیزیں اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اب حاضرین عزیز احتشام، یہ جو امت خیر کا ٹائٹل ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ یقیناً یہ تصور کرتے ہوں گے کہ بس اب چونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو ہم سیاہ کریں، ہم سفید کریں، ہم اچھا بولیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، برا بولیں، کسی سے بدخلقی کریں، بد کرداری کریں، بھلائی کریں نہ کریں، نیکی کریں نہ کریں، نیکی کا حکم دیں نہ دیں، کسی کو برائی سے روکیں نہ روکیں۔ اب چونکہ ہمیں امت خیر کا ٹائٹل مل گیا ہے، تو اس امت کے خیر امت ہونے کے ٹائٹل کے ساتھ ہم جو جی میں آئے ہم کرتے رہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں بنتا امت خیر ہونے کا۔ امت خیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان کو جہاں اللہ رب العزت نے تخلیق کیا، وہاں کچھ چیزوں پر رب کائنات نے انسان کو اختیار بھی عطا کیا۔ مثال کے طور پر اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اب انسان 2 صفات کا مرکب ہے۔ بولیے کتنی؟ 2 صفات۔ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اپنے اندر کسب کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے پیدا کرنی پڑتی ہیں۔ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ سے اسے نصیب ہوتی ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے ایک شخص، اس کو اللہ نے بڑا قد عطا کیا، طویل قد۔ اب یہ صفت، بڑے قد والی جو صفت ہے، یہ ایسی ہے کہ اسے انسان بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح اس کے برعکس دوسری طرف دیکھیں تو انسان کا چھوٹا قد کا ہونا، یہ صرف سمجھانے کے لیے مضمون کی بنیاد بھی بنا رہا ہوں اور مثال بھی دے رہا ہوں کہ جیسے کوئی انسان قد میں چھوٹا ہو تو یہ اس نے اپنی کوشش کر کے ایسا نہیں حاصل کیا، یہ صرف کوشش سے نہیں ملی بلکہ کس سے ملی؟
اونچا بولیے ذرا، اللہ کی بارگاہ سے ملی۔ اسی طرح کالا ہونا، اسی طرح گورا ہونا، اسی طرح عربی ہونا، اسی طرح اجمی ہونا، شرقی ہونا، غربی ہونا، کچھ جو بنیادی اوصاف ہیں اور صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے وجود کے اندر رکھ دی، اب ان میں انسان چاہے بھی تو تبدیلی لا بولی نہیں سکتا۔ مگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے اب قرآن مجید کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں یہ سورہ نساء ہے، اس کی آیہ مبارکہ نمبر 1 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ بولیے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اور یہ بات کرنے کے بعد آگے فرمایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ پھر فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو آگے پھیلا دیے، یعنی نسل آگے بڑھا دی۔ اب اس نسل سے بڑھتے ہوئے، پیدا ہوتے ہوئے جو دنیا میں آتا گیا، بارگاہ خداوندی سے جو وصف لے کر آتا رہا، وہ تو یوں ہی رہیں گے، مگر انسان کو جس نے بدلنا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ انسان کو جس نے بدلنا ہے، جس شے نے، وہ کیا ہے؟ بولیے، تقویٰ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، چونکہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے تو میں اس کو بھی ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں۔ فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، بولیے ذرا، لعلکم تتقون۔ پھر قرآن مجید کے ایک اور مقام پر سورہ الحجرات، اس کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب قد کا بڑا ہونا، قد کا چھوٹا ہونا، کالے رنگ کا ہونا، گورے رنگ کا ہونا، یہ ساری صفات تو وہ تھی جو بولیے اللہ کی بارگاہ سے ملی تھی۔ گویا انسان کے اعلیٰ، انسان کے اچھا ہونا اور برتر ہونے کا معیار یہ چیزیں نہ تھی، بلکہ قرآن کی یہ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ انسان کے اعلیٰ ہونے کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بہتر اور اعلیٰ ہونے کا معیار اللہ کے حضور قد کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا نہیں، بلکہ برتر ہونے کا معیار اللہ نے تقویٰ رکھا۔ بولیے ذرا، اللہ نے تقویٰ رکھا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا، اگلی بات بڑی خاص ہے، وہ کیا؟ یہ بنیاد بنا کر جب اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ ہی تمہاری بہتر ہونے کی علامت ہے، جس میں جس قدر تقویٰ زیادہ ہوگا وہ اس قدر دوسروں سے، بولیے ذرا، دوسروں سے افضل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تقویٰ ممکن کیسے بنتا ہے؟ اس تقویٰ کا حصول ممکن کیسے ہے؟ یہ ہے میرے آج کے اس مضمون کی بنیاد کہ معاشرے میں شادیوں کو آسان کیسے بنایا جائے۔ بولیے، معاشرے میں شادیوں کے معاملات کو آسان کیسے بنایا جائے، اور جملہ اس میں جتنی چیزیں بھی ڈسکس کر لی جائیں کم ہیں، طویل مضمون ہے، مگر مختصراً اس کو میں آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اب تقویٰ کے حصول کا ممکن ہونا، اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اگلے حصے میں بیان فرما دیا۔ فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دو چیزیں بیان کی تھی اس تقویٰ کے حصول کے لیے۔ ویسے تو تقویٰ روزے کے ذریعے بھی ہے، ویسے تو تقویٰ نماز کے ذریعے بھی ملتا ہے، ویسے تو تقویٰ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے بھی ملتا ہے، نوافل کے ذریعے بھی ملتا ہے، راتوں کو اٹھ کر جاگنے کے ذریعے بھی ملتا ہے۔ اگر
بڑی شارٹلی مختصراً تعریف اور جامع کی جائے تو ہر خیر کا کام، تأمرون، یہ جو لفظ ہے نا تأمرون، نیکی کا حکم دینا، ہر خیر کا کام جس میں خیر کا عنصر ہو، بھلائی کا عنصر ہو، معاشرے میں اصلاح کا عنصر ہو، ایک دوسرے سے اچھے تعلق کا عنصر ہو، محبت کا عنصر ہو، ہر خیر اور بھلائی کا کام جس میں خدا کی رضا کا عنصر پایا جائے، سمجھے ہر وہ کام تقوی کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ بولیے ہر وہ کام تقوی کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب حاضرین عزیز احتشام، اگلی جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ جب تقوی کا حصول ان ساری چیزوں سے ممکن ہے تو قرآن مجید کے ان الفاظ پر بغور جائزہ لیا جائے اور پھر معاشرے میں ہونے والی ان رسومات کو دیکھا جائے کہ جن رسومات کے ہر پہلو میں خدا کی نافرمانی نظر آئے، دین سے اعراض نظر آئے، آقا کی تعلیمات کے الٹ نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تقوی کے حصول کے وہ جو بنیادی تقاضے تھے وہ بنیادی تقاضوں کو ہی چھوڑ دیا۔ بنیادی تقاضے کیا تھے؟ کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا۔ تو کیا خیال ہے جو رب فرما رہا ہے کہ نیکی کا حکم دو، تو دینا پہلے ہے یا خود کرنا پہلے ہے؟ بولیے ذرا، نیکی کا حکم دو، اللہ تو فرما رہا ہے کہ نیکی کا حکم دو، تو کیا خیال ہے اس دو کا معنی صرف یہ لے لیا جائے کہ بس دوسروں کو اس طرف لے کے آؤ؟ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ خود بھی کرو پھر دوسروں کو بھی اس پہ، بولیے ذرا سارے، تأمرون بالمعروف کا معنی یہ ہے کہ خود بھی نیکی کرو اور دوسروں کو بھی اس نیکی کا حکم دو۔ اب حاضرین عزیز احتشام، ہم معاشرے کی آج کے دور کی جو سب سے بڑی خرابی ہے کہ جس سے کئی خاندان متاثر ہو رہے ہیں، کئی خاندان، کیا امیر، کیا غریب، کیا سفید پوش، کیا لینڈ لارڈ، ہر شخص اس وبا سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور وہ وبا ہے کیا؟ وہ وبا ہے کہ شادی کے معاملات میں غیر شرعی اور غیر ضروری رسومات کا از خود داخل کر لینا۔ بولیے ذرا، کیا؟ غیر شرعی اور غیر، اونچا بولیے، غیر ضروری اور غیر شرعی رسومات کا از خود شامل کر لینا، جبکہ قرآن کچھ اور کہہ رہا تھا، حضور کی تعلیمات کچھ اور کہہ رہی تھی، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعلیمات اور ان کا عمل کچھ اور بتا رہا تھا، مگر شادی کی ابتدا سے لے کر، رشتہ دیکھنے کی ابتدا سے لے کر، ابتدا تو یہیں سے ہوتی ہے نا کہ کوئی شخص کسی کے لیے رشتہ دیکھنے چلا جائے، تو میں پہلے اس نہج کو لیتا ہوں جو بالعموم ہے۔ وہ بالعموم کیا ہے؟ مطلقاً بیان کر رہا ہوں، امیر اور غریب کی بات آگے چل کے کروں گا، پہلے مطلقاً بیان کر رہا ہوں۔ جو سب سے بڑی وبا اور بیماری ہے کہ جب ہم کسی کے ہاں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو پہلا امتحان تو ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے یہی سے شروع ہو جاتا ہے کہ 3 4 بار دیکھنے کے لیے، آج چچا آ رہا ہے، آج پھپھڑ آ رہا ہے، آج فلاں دیکھنے آ رہا ہے، آج فلاں دیکھنے، پہلا امتحان تو یہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا، یا اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ دیکھا نہ جائے، مگر اسلام ہرگز یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک گھر پر 3 4 بار یلغار کی جائے، پھر کھانے پکوائے جائیں، اہتمام کروایا جائے، پھر بعد میں گلوں اور شکووں کا ڈھیر لگایا جائے کہ پانی بھی نہیں پوچھا، کھانا بھی نہیں کھلایا، پھر یہ شکوے تو الگ بات ہیں۔ یہ تو بات ایک کر رہا ہوں ایک عمومی جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے اس کی، کہ اس سے اگلی سٹیج آ جاتی ہے جب رشتہ پسند کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو بعد ازاں ممکن ہے چبھنے لگے، مگر جو بات کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں، معاشرے کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ جس گھر کی بھی ماں بہن بیٹی ہو بچہ ہو، جس گھر کا بھی ہو، وہ آقا تو جہاں صلی اللہ بحیثیت امتی، ان سے ہمارا بھی کچھ تعلق ہے، وہ ہماری بہنیں بھی ہیں، وہ ہماری بیٹیاں بھی ہیں۔ یہ ان کی آسانی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں
کہ پہلی سٹیج ختم ہوتی ہے رشتے دیکھنے کے بعد، پہلا مرحلہ جب کراس ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہزاروں کیا اب تو لاکھوں کے اخراجات بن گئے ہیں، ایک ایک گھر کئی لاکھ خرچ کر بیٹھتا ہے صرف رشتہ دیکھنے اور پسند کرنے کی حد تک۔ آپ ایمانداری سے بتائیے اللہ کے گھر میں بیٹھے بات درست ہے یہ؟ اب اگلی سٹیج آ جاتی ہے منگنی کی۔ اب منگنی جب آ جاتی ہے، منگنی کا معاملہ جب آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے پورے خاندان کے کپڑے بنائے جا رہے ہیں، ادھر سے مٹھائیوں کے ڈبے بھر کے لے جائے جا رہے ہیں، پورے کے پورے خاندان شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لاکھوں کا اسراف ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا منگنی کی ہی رسموں میں۔ اب حاضرین ذی احتشام ذرا توجہ کیجئے کہ قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن تو کہہ رہا تھا کہ تقوی جس کو ملے گا آلہ وہی ہے، جو آلہ وہی ہے جس کو بولیے جس کے پاس تقوی برتری کا معیار کوئی اور شے نہیں اللہ نے قرآن میں رکھی اور بیان کی، بلکہ برتری کا معیار اللہ رب العزت نے تقوی رکھا تھا۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ایک کوٹ کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ اربع لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ ہم عموماً جب رشتے دیکھتے ہیں تو پہلی سٹیج جب کراس ہوتی ہے ہم اسی میں نظر اگلے کے مال و دولت پہ رکھتے ہیں۔ یہ برائی ہے یا نہیں معاشرے میں؟ بولیے ذرا سارے، ہے، مال و دولت پہ رکھتے ہیں۔ اب حضور کی حدیث کیا بیان کر رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر کوئی شخص رشتہ کرتا ہے، 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا لمالہا۔ اب ذرا توجہ کریں کہ آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں جو آج معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاں رشتہ جوڑ رہے ہیں، جس سے تعلق جوڑ رہے ہیں، جہاں نسبت جوڑ رہے ہیں، وہاں ان کے پاس مال کتنا ہے۔ مال دیکھ کر ہم، اور الا ماشاءاللہ، اگلی بات تھوڑی سی سخت ہے، الا ماشاءاللہ آج بھی کئی سانسیں ایسی ہیں کہ جو رشتہ کرتے وقت ان کی نظر ہی کسی کے مال پر ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لمالہا، پھر فرمایا والی حسابہا۔ دوسری چیز جسے دیکھ کر لوگ رشتے جوڑتے ہیں، تعلق بناتے ہیں، رشتے کرتے ہیں، وہ ہے حسب، اچھا خاندان۔ کیا ہے بولیے؟ اچھا خاندان۔ اب اس اچھے سے لوگ اپنے اپنے بھی معنی نکالتے ہیں، میں اس کا معنی بیان کر دیتا ہوں۔ اچھے خاندان سے مراد کیا ہے؟ اچھے خاندان سے مراد امیر خاندان نہیں لیا جا رہا۔ اچھے خاندان سے مراد کہ جس کا سب سے پہلے ایمان مضبوط ہو، بولیے، جس کا سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، تعلق اچھا ہو۔ آگے تیسری چیز بیان کی، فرمایا والی جمالہا۔ تیسری چیز جو دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے وہ حسن و جمال ہے۔ یہ حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تیسری چیز بولیے کیا ہے؟ حسن و جمال۔ چوتھی چیز آگے فرمائی والی دینہا، کہ دینداری دیکھی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اب ذرا توجہ کریں کہ پہلی چیز جو تھی وہ تھی مال۔ تو مال کا کہیں بھی حدیث میں انکار نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہ دیکھا کرو، ہاں دیکھا کرو۔ یہ 4 ہی چیزیں تو ہیں جو کسی کے ساتھ جوڑ کر یا کسی میں دیکھ کر کسی سے بندہ تعلق اور رشتہ داری جوڑتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ مال ہے۔ مال کا انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھ لو۔ رشتہ دیکھنے کی بات کر رہا ہوں ابھی۔ جب رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں لڑکی یا لڑکا تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز رکھ لیں۔ پھر دوسری چیز آ جاتی ہے والی حسابہا، اس کا حسب دیکھو، خاندان دیکھو، میل جول دیکھو۔ تیسری چیز پھر اسے بھی ذہن میں رکھ لو۔ پھر والی جمالہا، حسن و جمال کی بات تیسرے نمبر پر کی۔ اب والی دینہا، یہ خاص بات ہے اس میں۔ آگے فرمایا اور چوتھی شے جو دیکھی جاتی ہے وہ اس کا، بولیے ذرا سارے، کیا ہے؟ دین۔ عموماً ہمارے ہاں
وہ جو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم سارے کے سارے فیصلے بس مال و دولت پر اکتفا کر کے کر لیتے ہیں۔ آگے جس گھر میں سے لڑکی لا رہے ہیں، نہ ہم اس کی سیرت دیکھتے ہیں، نہ اس کی تعلیم دیکھتے ہیں، صرف مال و دولت پر کہ بیٹا جب اگلے گھر میں بیاہ دیا جائے گا تو وہ فخر کرے گا اس بات پر کہ میں فلاں شخص کا داماد ہوں، یا میں فلاں شخص کا جوائی ہوں، یا میں فلاں شخص کا بہنوئی ہوں۔ یہ ایسی سوچ ہے کہ اس سوچ کو سوائے اس لفظ کے کہ اتنی ایسی سوچ معاشرے میں برائی کا باعث بنتی ہے کہ جو سوچ لوگوں میں ڈال دی جائے کہ فقط اس ایک بل بوتے پر اور اسی ایک پہلو پر کہ میں فلاں کا داماد کہلاؤں۔ نہیں، قرآن مجید آقا علیہ السلام کی حدیث نے تو 4 چیزوں کا بیان کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم رشتہ کرتے وقت پہلی چیز اپنے ذہن میں رکھو، پھر اس کا خاندان بھی دیکھو، ولی حسابہا، اور آگے فرمایا ولی دینہا۔ اگر اس میں دین کا کوئی پہلو نہ پایا جاتا ہو، نہ نماز روزے کی پابندی کرنے والا ہو یا والی ہو، یہ دونوں طرف کی بات میں جوڑ کے کر رہا ہوں، یعنی لڑکے کی بات ہو تب بھی، لڑکی کی بات ہو بولیے تب بھی۔ آپ نے دیکھا عموماً جب ہم مال و دولت پر انحصار کر کے لے تو آتے ہیں، اب ایمانداری سے مجھے بتائیے، آپ سارے گواہ ہیں اس بات کے، آپ تو سارا دن گھر نہیں ہوتے، آپ تو صبح نکلتے ہیں، شام کو گھر پلٹ کر واپس آتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں گھر میں بچوں کی تربیت کس نے کرنی تھی؟ بولیے ذرا اونچی بولیے، کس نے کرنی تھی؟ ماں نے۔ اب وہ جب آپ نے لاتے وقت فیصلہ کیا تھا کہ مال والی لے کے آنی ہے، جس کا خاندان اونچا ہو، مال و دولت ہو، تو پیسوں میں جسے توڑ کر لائے تھے، اب اگر اس نے آپ کی پوری نسل کو تباہ کر دیا، نہ اخلاق سکھائے، نہ کردار سکھایا، نہ نماز سکھائی، نہ قرآن کی تعلیم دی، نہ دین سکھایا، کچھ بھی نہ سکھایا، تو کیا خیال ہے مال آپ کے کتنا 2-4 سال عیاشی کر لیں گے اس مال پر؟ نہ وہ آپ کے قبر میں کام آئے گا، نہ حشر میں کام آئے گا۔ کام تو آنا تھا اولاد کی اعلیٰ تربیت نے کہ جس کے ذریعے تقویٰ کا حصول تھا، بولیے جس کے ذریعے سے تقویٰ کا حصول تھا۔ اب حاضرین ذی احتشام، اس سے اگلی بات کر رہا ہوں، یہ تو ایک عمومی بات کی ہے نا، عمومی بات تو امیر لوگ تو چلیں پھر بھی افورڈ کر لیتے ہیں کہ وہ منگنیاں بھی کر لیتے ہیں، رشتوں میں کے بنانے میں بھی پیسہ استعمال کر کے اپنے کام نکال لیتے ہیں۔ اگر دوسری طرف اگر کسی غریب کو دیکھا جائے کہ جس کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے پیسے میسر نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ امیر یہ رسمیں کرتا جاتا، معاشرے میں پھلتا پھولتا جاتا ہے، خاندان بڑھتا جاتا ہے، رسم و رواج بڑھتے جاتے ہیں، مگر غریب اسی پہلی سٹیج پر مار کھا کے گر پڑتا ہے کہ اس کے پاس رشتہ کرنے کے لیے وسائل ہی نہیں، یہ منگنیاں کرنے کے لیے، یہ کپڑے لینے دینے کے لیے اس کے پاس وسائل ہی نہیں۔ وہ اتنا کچھ کہاں سے کرے گا؟ وہ پورے خاندان اور ٹبر کے کپڑے کہاں سے دے گا؟ وہ مٹھائیوں کی ٹوکریاں اور ڈبے بھر کے، یہ باتیں ہیں تھوڑی سی سخت چبھنے والی، مگر حقیقت بات کر رہا ہوں میں، دین کا اصل چہرہ آپ کو دکھاتا ہوں، دین کی اصل روح کیا ہے اور اصل چہرہ دین کا کیا ہے۔ کہ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے کپڑوں پر زعفران کے دبے تھے۔ بولیے کیا تھا؟ زعفران کے دبے لگے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ آپ کے کپڑوں پر زعفران کی یہ داغ دبے کس چیز کے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں قبیلے کی کسی خاتون سے نکاح کیا ہے، یعنی میں نے شادی کر لی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی، اب ذرا تصور کریں کہ نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کے سردار کا زمانہ ہے، اور صحابی نے شادی کر لی ہے اور حضور علیہ السلام کو خبر ہی نہیں ہے۔ یہ چیز جو اصل بتانا، مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جب تک پورے کا پورا خاندان بلا کر کسی کے گھر میں نہ لے جائیں، یہ بات اصل سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب پورے کے پورے خاندان کسی کے گھر میں لے کر چلے جائیں گے تو کہاں سے وہ اپنے گھر کا نظام چلائے گا، کہاں سے وہ کھانا کھلائے گا؟ حاضرین مکرم، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں جگہ نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے۔ اب آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات بتائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو اب پھر تم نے کر ہی لیا ہے، تو حضور نے فرمایا چلو اب ولیمہ کرو۔ کیا کرو؟ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی ذبح کر لو۔
اب کسی ایک مقام پر بھی آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تم نے مجھے نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں بلایا، تم نے صدیق اکبر کو کیوں نہیں بلایا، تم نے فلاں صحابی کو کیوں نہیں بلایا، تم نے فلاں کو کیوں نہیں بلایا، یا کسی نے بھی نہیں کہا کہ فلاں کو بلایا تو میں نہیں آؤں گا، یہ بھی کسی نے نہیں کہا۔ اب اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، ایک طرف آقا علیہ السلام کی تعلیمات، ایک طرف شریعت، ایک طرف دین، ایک طرف آقا کی تعلیمات اور آقا کے اللہ کے نازل کردہ احکامات، اور دوسری طرف معاشرے کی از خود بنائی گئی رسومات، مہدی سے لے کر۔ اب مہدی کا بھی سن لیں، میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا مگر یہ ضروری ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ مہدی کی اور تیل کی کوئی رسم شریعت میں اور دین میں اور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتنی بولیے، ایک نکاح اور رخصتی ہے اور دوسرا ولیمہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ دونوں گھروں کے لیے ایک ایک دن ہے، دونوں گھروں کے لیے۔ بیٹی والوں کے لیے ایک دن شادی کا، وہ جس دن بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اور بیٹے کے لیے 2 دن، کہ جس دن بارات جائے گی اور اگلے دن، بولیے ذرا، اگلے دن ولیمہ ہے۔ ہم نے ایک ایک ہفتہ اور 10 دن اور 15 دن، اور آج کے معاشرے میں تو ایسی شادیاں بھی سوشل میڈیا پہ آئی ہیں کہ مہینہ چلی ہیں، اور پھر ان شادیوں پہ ہوا کیا؟ ناچ گانا ہوا، کیا کیا نہیں مہندی اور تیل کی رسموں میں ہوتا، عورتوں اور مردوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے، وہاں ناچ گانا بھی ہوتا ہے، شراب خوری بھی ہوتی ہے۔ کون سا جرم ہے جو آج کی تیل مہندیوں کے موقع پر نہیں ہو رہا؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے، یہ میں باتیں درست کر رہا ہوں یا نہیں؟ یہ معاشرے میں برائی ہے یا نہیں؟ یہ وبا ہے یا نہیں؟ یہ غریب کہاں سے کرے گا؟ ارے امیر تو کر لے گا، یہ ساری رسمیں کر لے گا۔ ہم نے جب سے اغیار کی نکالی کرنا شروع کی ہے، ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ ہزارہا کے مجمع بنا کے، ہزاروں لوگوں کو بلا کے، یہ جو 10 قسم کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، یہ تیل ہو رہا ہے اور تیل کی رسم پہ لاکھوں خرچ، یہ مہندی ہو رہی ہے، مہندی کی رسم پہ لاکھوں خرچ، یہ فلاں ہو رہا ہے، فلاں رسم، جتنی رسمیں ہیں سوائے دو کے، ایک رخصتی نکاح اور دوسرا، بولیے ذرا، دوسرا ولیمہ۔ ان دونوں کو چھوڑ کے باقی ساری کی ساری رسموں کا نہ دین سے نہ شریعت سے کسی شے سے کوئی، آپ خوشی کریں، میں وہ بات نہیں کر رہا، آپ اپنے بیٹے کی شادی پہ خوشی کریں، مگر خوشی کا معنی کیا ہرگز یہی بنتا ہے کہ اس پہ ناچ گانا کروایا جائے اور پروفیشنل لوگوں کو بلایا جائے، ساری رات تبذیر کیا جائے، فضول خرچی کی جائے، لاکھوں کروڑوں روپے لٹا دیے جائیں؟ کیا خیال ہے ایک طرف یہ غیر شرعی عمل ہو اور ایک طرف انہی پیسوں کو بچا کر اور تیل کی رسم کو ختم کر کے، مہندی کی رسم کو ختم کر کے، اس کی جگہ وہی پیسے بچا کر جو فضول خرچی پہ اور ظلم اور زیادتی پہ خرچ کر کے ضائع کیے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، یہ اڑائے نہیں جا رہے بلکہ، بولیے ذرا، یہ اڑائے نہیں جا رہے بلکہ بظاہر تو لگتا ہے نا اڑا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں وہ تو ہم نے اڑائے ہیں، اڑائے نہیں ہے، وہ جس رسم پہ کر رہے ہو یہ پیسہ جلایا جا رہا ہے، اور ادھر پیسہ جل رہا ہے، ادھر تیرا کردار جل رہا ہے، ادھر پیسہ جل رہا ہے، ادھر تیری قبر جل رہی ہے، ادھر پیسہ جل رہا ہے، ادھر تیرا حشر جل رہا ہے۔ اور ذرا تصور کرنا آخرت میں جا کر کہ یہ سارے کا سارا جو خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف دین ہے، کیا ہوا عمل کہ جس نے آپ کے سارے تقوی کی دھجیاں اڑانی تھی، اب تقوی کہاں رہ گیا؟ وہ جس تقوی کی میں بات کر رہا تھا، اب ذرا سوچیں وہ کہاں رہ گیا جہاں یہ سارا کچھ داخل ہو جائے گا؟ وہ کہاں چیزیں رہ گئی؟ اب قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات امر ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی کہ شادی 2 ہی چیزوں کا نام ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا ایک دفعہ، پتہ چل جائے کہ توجہ سے سن رہے تھے، کتنی؟ 2 ہی دن کی شادی ہے، 2 ہی۔ ایک جس دن بیٹی کی رخصتی ہے اور بارات ہے لڑکے کی، اور دوسرا دن کیا ہے بولیے؟ ولیمہ۔ اس سے ہٹ کر جتنی، میں پھر بات کر رہا ہوں، میں خوشی کرنے سے منع نہیں کر رہا، یا تیل مہندی جس کی میں مذمت کر رہا ہوں، کوئی ضروری ہے کہ وہاں ناچ گانا ہو، ڈیک لگا کر ناچا جائے اور ڈھول ڈمکا کیا جائے؟
نہیں اس کا متبادل بھی دیتا ہوں، اگر تیسرا دن شامل ہی کرنا چاہتے ہیں نہیں بھی گزارا ہوتا. اب کہتے ہیں بھئی تیسرا دن بھی شامل کرنا ہے، گزارا نہیں ہوتا، چلیں شامل کر لیں، عمل بدل لیں. دن شامل کر لیں، عمل بولیے. آپ کہیں گے عمل کیا کر لیں؟ اب عمل یہ ہے کہ جب شادی کی ابتدا جس کی پہلے آپ تیل مہندی سے کرتے تھے، اب ذکر مصطفیٰ سے شروع کر لیں. محفل نعت رکھ لیں، محفل سماع رکھ لیں، آپ اچھے اشعار پڑھیں. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی بچی کی بیٹی کی شادی ہوتی تو جس طرح عورتیں اکٹھی ہو کر آتی اور وہ اچھے اچھے سننے والے، عزت والے، ادب والے کلام سناتی، اور حضور علیہ السلام خود سنتے. اچھے کلام، معیاری کلام جس میں فحش نہ ہوتا، جس میں کوئی برائی نہ ہوتی، واہیاتی نہ ہوتی. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ بندہ پاس سے نہیں گزر سکتا، جو کچھ ہم نے ڈیک پہ یا ٹی وی پہ چلایا ہوتا اور لگا کے پہ اس پہ سونے پہ سہاگا کر رہے ہوتے ہیں. پہلے شعر برے لگائے ہوتے ہیں، پھر اس پہ وہ ناچ گانا ساتھ سٹارٹ ہوا. ایک تو اس رسم کو ختم کر دیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی شخص اپنی کسی شادی کے موقع پر بھی کوئی کسی قسم کی فضول خرچی اور غیر شرعی اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی شخص کوئی. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب نے بات تو کر دی ہے پر ہمارا تو ناک نہیں رہتا. یہ ساری جنگ جو ہے یہ ناک بچانے کی ہے نا، بولیے یہی ہے نا، ناک بچانے کی. بھئی جب اس نے کی تھی تو اس نے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا، ہمیں بھی بلایا تھا، یہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، سارا کچھ. تو اب ہم نہ کریں گے تو یہ تو ناک نہیں رہے گی. بھئی ناک دو جگہ پہ نہیں رہتی، یہ بات پلے باندھ لیں. ناک دو جگہ پہ، بولیے میں بتاتا ہوں دونوں جگہ کون کون سی ہیں. ایک ہے معاشرہ، معاشرتی ماحول میں ناک، یا معاشرے میں ناک اور رشتہ داروں میں اور دوست احباب میں اپنی ناک بچا لے، یا اللہ رسول کے ہاں اپنی ناک بچا لے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ناک کہاں بچانی. اگر آج معاشرے میں اپنی ناک رکھ لو گے تو اس کا مطلب ہے آخرت تباہ کر کے آپ نے آخرت میں اپنی ناک تباہ کر لی. وہ ناک تب بچے گی جب دنیا میں اللہ رسول کو راضی کرو گے. ارے دنیا میں اللہ رسول کو راضی کرو گے تو تمہاری قبر میں بھی ناک رہ جائے گی، حشر میں بھی ناک رہ جائے گی. یہ جس ناک کو بچانے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں وہ ناک ضروری نہیں ہے کہ بے جا فضول خرچیاں کر کے ہی ہم یہ ناک بچائی جا سکتی ہے. حاضرین ذی احتشام، اس سے اگلی بات جو خاص بالکل اختتام کے طور پر کرنا چاہتا ہوں. حاضرین مکرم، جب معاشرے میں ہر شخص یہ نیت لے کے کہ میں نے اب اسلامی تعلیمات کے خلاف، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف، شریعت کے خلاف ارادہ کر لیا ہے کہ کوئی عمل نہیں کرنا، اور اپنی شادی کو 2 دنوں میں کنکلوڈ کرنا. 2 دنوں میں کہ بارات آئے، بیٹی کو رخصت کیا، اگلے دن ولیمہ اٹینڈ کر لیا. اب رہ گئی بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پہ پیش کر رہا ہوں. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے جو آئے گا تو کچھ دے کے جائے گا. جو بولیے ذرا، آئے گا کچھ بڑے بڑے اونچے اونچے گھرانوں کے لوگوں پھر اسپیشلی ہم انوائٹ کرتے ہیں، وہ فلاں کو بلا لو، وہ فلاں کو بلا لو. اور وہ جو اسی معاشرے کا رہنے والا ایک غریب شخص تھا، ہم اسے اپنی خوشیوں میں اور غمیوں میں شریک نہیں کرتے. ہوتا کیا ہے؟ تاجدار کائنات کی حدیث پاک سن لے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو اس میں مدعو نہ کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے صرف تمہارے رشتہ دار اونچے گھرانوں کے لوگ نہ تھے، بلکہ اس معاشرے میں رہنے والے، تمہارے قرب و جوار میں بسنے والے غریب لوگ بھی تھے. بولیے، غریب لوگ بھی اسی کا حصہ تھے. اب حاضرین ذی احتشام، چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، اگلی اور آخری اور خاص بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھ لیں، مال و دولت پہ انحصار کر کے رشتے نہ کریں. پہلی چیز حدیث مبارکہ کی روشنی میں والی مالہا، آگے فرمایا والی حاسبیہا، پھر حسن و جمال کا تذکرہ کیا، پھر دین کا تذکرہ کیا. 3 چیزیں حدیث میں آئی تو پہلے ہیں، مگر عملی طور پہ دیکھا جائے
तो बाकी चीजों को भी अपने जहन में रख लें, मगर अमल चौथी चीज पे करें। वली दीनिहा, दीनदार देखो अगला कितना है, कलमे भी आते हैं कि नहीं, नमाज भी पढ़ता है कि नहीं। उससे क्या होगा कि आपकी, अगर आप सिर्फ हुस्न जमाल देख के ले आएंगे कि बस बहुत हुस्न है, कितना अरसा रहेगा, यह बात खास है, पल्ले बांध के ले जाए, कितना अरसा हुस्न रहेगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, वो ढलेगा नहीं। बोलिए जरा सारे बोलिए, ढलेगा। तो जब वक्त के साथ साथ वो ढल जाएगा, मगर दूसरी तरफ आपने हुस्न जमाल के बल बोते पे रिश्ता पसंद करके ले तो आए, अगर वो आपकी मां का अदब करने वाली ना हुई, बाप की खिदमत करने वाली ना हुई, घर में किसी के साथ हुस्न सलूक से पेश आने वाली ना हुई, तो क्या ख्याल है उस हुस्न जमाल का आपको क्या फायदा है? आप हुस्न जमाल की बुनियाद पर नहीं, माल की बुनियाद पर नहीं, खानदान की बुनियाद पर नहीं, बल्कि जब भी रिश्ता करो, घर में किसी को लेके आओ, तो हमेशा एक ही पहलू देखो कि ये आका अलैहिस्सलाम से, कि दीन से ताल्लुक कितना है, ये दीन कितना पड़ी हुई है, ये इस्लाम के बारे में तालीमात क्या है, ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत कितनी करने वाली है। बस जब अपने घरों में रिश्तेदारियां कायम करते हुए इस पहलू को मद्देनजर रखोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस एक आने वाली की बरकत से आपकी पूरी की पूरी नस्लें संवर जाएंगी। बोलिए, पूरी की पूरी नस्लें संवर जाएं। और दूसरी खास चीज जो पैगाम के तौर पर आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, वो शादियों में हर तरह की जो फजूल खर्ची है उसे मुनकते कर दे, उसे खत्म कर दे, और इरादा कर ले कि आज के बाद अल्लाह के घर में बैठकर हम अहद कर रहे हैं कि शादियों में होने वाली फजूल खर्ची को बचा कर कि जो जरूरियात में नहीं है, क्या है बोलिए, जरूरियात में, हमेशा याद रखें कुछ चीजें होती हैं जरूरियात, कुछ होती हैं फजूलियात, ये चीजें अपने जहन में बिठा लें। जरूरियात, फजूलियात और तायुशात, प्रायोरिटी बना लेना अपनी। पहली है जरूरियात, क्या है, जरूरियात। फिर है फजूलियात। फजूलियात से मुराद यह है कि आपके पास पैसा जरूरत से ज्यादा था, आपने उसको किसी और काम में खर्च कर लिया। तीसरे पे है तायुशात, पहले जरूरत पूरी करनी है, फिर दीगर चीजों पे खर्च करना है, और अय्याशी तीसरे नंबर पे है। हम गुर्बत और मुआशरे की तबाही का सबब यह है हमने पहली दोनों चीजें छोड़ दी हैं, जरूरियात को भी नहीं देखते, फजूलियात में भी तवज्जो नहीं है, ज्यादा तवज्जो है तायुशात यानी अय्याशी पर। हम अपनी जिंदगी की बेस अय्याशी से शुरू करते हैं, बेजा खर्च करते हैं। तो बेजा खर्च करने से क्या होता है, घर के पूरे निजाम का सत्यानाश हो जाता है, घर के पूरे बजट का सत्यानाश हो जाता है। हाज़रीन अज़ीज़ एहतशाम, जब आप अपने आप को दीन के ताबे करेंगे, शरीयत के ताबे करेंगे, और ये सारा कुछ करना किस लिए है, पैगाम करना क्यों है? कुरान ने कहा था खैरा उम्मतिन, आप जो इब्तिदा में नहीं आए उनको रिपीट कर रहा हूं, खैरा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो बेहतरीन उम्मत का काम क्या था? सिर्फ अय्याशियां करना, फजूल खर्ची करना, दीन से दूर रहना, गैर शरी काम करना, भलाई का काम ना करना, नहीं। उम्मते बेहतर तब हो सकते हो तामुरून बिल मारूफ, जब नेकी का हुक्म दो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से, बोलिए जरा, बुराई से। अब देख लेते हैं इस खिताब के बाद आपके इस इलाका में किस कदर लोग नेकी का हुक्म भी देते हैं, बुराई से रोकते भी हैं, खुद भी इन उमूर से परहेज करते हैं, और दूसरों को की तवज्जो भी इस तरफ मबजूल करवाते हैं, या अल्लाह की बारगाह से उनके लिए ऐसा मुकद्दर नहीं लिखा हुआ, ये अपना अपना नसीब है। मैं उम्मीद करता हूं कि शादी ब्याह और दीगर मामलात में, मामलाते जिंदगी में, मुआशरती जिंदगी में होने वाली गैर शरी रसूमात का हम किस हद तक कला कमा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हमें इन जैसी गैर शरी रस्मों से बचने की भी तौफीक अता फरमाए, और मुआशरे में दूसरे लोगों के साथ उस उम्मत खैर होने का जो टाइटल अल्लाह ने दिया था उसका भरम रखते हुए मुआशरे में खैर और भलाई का पैगाम देना शुरू कर दें।
اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔